الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کی مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع جو چل رہا ہے وہ شان صحابہ اکرام ہے۔ پچھلے جمعہ سے قبل ہم لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، دین کی خاطر ان کی قربانیوں کو سماعت کیا تھا۔ آج کے درس میں عثمان غنی حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کے فضائل، دین کے لیے ان کی قربانیوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو صرف انہی کا خاصہ ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہیں بلکہ تمام انبیاء اکرام کی تمام امتوں میں ملا کر جو فضیلت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور امت کے نبی کے کسی اور امتی کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طے کیا تو آپ نے فرمایا، اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اللہ رب العزت نے میری مشابہت کے دو بندے اللہ نے زمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا، حضور وہ کون ہیں؟ کہا، ایک تو میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، میرا چہرہ ان کے چہرے کی طرح تھا، اور دوسرے میرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ان پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، سگی دو بیٹیاں، ایک کے بعد دیگرے ان کی نکاح میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کسی فرد بشر کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں دو بار آئی ہوں۔ یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کی نہیں بلکہ سلطان الانبیاء کی دو لخت جگر کو ایک کے بعد دیگرے ان کی نکاح میں عطا فرمایا، اور دو کا عدد ان کی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہے، دو کے عدد کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ، اس لیے کہ ہر صحابی نے ایک ہجرت کی، بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے دو ہجرت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ایک ہجرت نہیں کی بلکہ دو ہجرتیں کی دین کے لیے۔
ایک ہجرت حبشہ بھی انہوں نے فرمائی، دوسری ہجرت مدینہ بھی انہوں نے کی۔ جب ہجرت حبشہ کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو بھی ساتھ میں لے کر حبشہ کے ہجرت کے لیے نکلے۔ تو جیسے ہی آپ نکلے، حضور نے جب دونوں کو دیکھا تو فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میرا عثمان اللہ کا پہلا بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی۔ اور وہ سفر بھی کوئی آسان سفر نہیں تھا، سمندر کا پورا سفر سمندر کے راستے کا تھا، چلچلاتی دھوپ، کھلا آسمان، اور جہاں نظر وہاں تک پانی ہی پانی، اور کشتی بھی کھلی کشتی۔ پہلے کی طرح کشتیاں نہیں تھی کہ پورا جو ہے بند ہے، اے سی ہے، اس میں ہر چیز ہے، کوئی نہیں، کھلی کشتی میں اتنا لمبا سفر۔ تو حضرت رقیہ شدید اس میں بیمار ہو گئی، پھر وہاں پہنچے، کئی سال وہاں رہے، بیمار ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے خبر اڑا دی حبشہ میں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کو پاور عطا فرما دیا ہے، وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ افواہ خبر اڑا دی حبشہ میں۔ تو جب حضرت عثمان غنی نے یہ سنا تو کہا اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں دوسرے وطن میں رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے وطن چلتے ہیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ اسی راستے کا سفر کیا سمندر کا، اور آنے کے بعد دیکھا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پورا وقت حضور کے ساتھ گزرے گا، اب کہیں ہجرت نہیں ہوگی۔ پھر جب مدینہ کی ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے پھر اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کا ہجرت کیا، مدینہ منورہ کی آپ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد 2 ہجری میں جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور حضور وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹنے لگے، اسی دن سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ جس دن حضور جنگ بدر سے فتح حاصل کر کے مدینہ واپس آئے تو آپ کی تدفین ہوئی، کچھ وقت گزرا، پھر حضور نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا، اور 9ویں ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی ہر وقت مایوس رہتے، اداس رہتے، کیونکہ حضور کے ساتھ ایک نسبت تھی، ایک رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو بڑے مایوس رہتے۔ ایک دن حضور نے حضرت عثمان غنی کو مایوس دیکھا، توجہ سے سنے، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا اور وہ ایک ایک بعد دیگرے انتقال کرتی رہتی تو میں ایک ایک بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں اسے دیتا چلا جاتا۔ تو ذرا اندازہ کریں کس قدر اعتماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر رہا ہوگا، اور حضور کس قدر ان پر یقین اور بھروسہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رہا ہوگا ان کو۔ یہ 5ویں مسلمان ہیں جو دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں جو مسلمان ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب سے ایمان لائے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ ہمیشہ دولت کے خزانے اور دولت کے دروازے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور دین کی بقا اور اس کی بہبودی کی خاطر ہمیشہ دروازے ان کی دولت کے، حضرت عثمان غنی کے، حضور کے لیے کھلے رہے ہمیشہ۔ جب کیا کہتے ہیں یمن کے حملے کا، جنگ تبوک کا جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من جہز بجہز الاسرا فلہ الجنہ، جو کوئی بندہ جنگ تبوک کے لیے مدد کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وہی جنگ کا موقع ہے جب حضرت عمر فاروق نے اپنی آدھی دولت لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ یہ وہی جنگ کا موقع ہے جب صدیق اکبر نے اپنے پورے گھر کا مال حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا تھا۔ اسی جنگ میں جب حضور نے فرمایا جو کوئی اسلام کی مدد کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، مال پیش کرو، یہ بار بار حضور اعلان کر رہے تھے صحابہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور 100 اونٹیں میری جانب سے کیا کہتے ہیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے ہیں، اور صرف 100 اونٹ نہیں، اس پر لدا ہوا مال بھی اور 100 سپاہیوں کے لیے ہتھیار بھی، ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی سب میری طرف سے ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی پھر حضور نے اعلان کیا، پھر آپ نے فرمایا حضور 200 اور میری جانب سے۔ ذرا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، جب بیٹی کی شادی میں کہیں باراتیوں کو لے جانا پڑتا ہے 100 لوگوں کو بس کر کے، کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں حضرت عثمان 100 اونٹ دے رہے ہیں، پھر حضور کی طرف سے مطالبہ ہوا، پھر 200 اونٹ اور کر دیے۔
اور 200 اونٹ صرف نہیں، اس پر لادا ہوا سامان، اور 300 جو فوجی تھے ان کے سارے آنے جانے کا خرچہ، ان کی تلواروں کا، کھانے پینے کا سارا خرچ دیا۔ پھر حضور نے اعلان کیا، آپ کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے، کہا حضور جو ہزار جو فوجی ہیں ان سارے لوگوں کے آنے جانے کا خرچہ بھی میری ذمہ داری میں، ان کے لیے 100,000 اونٹیں بھی میری طرف سے، حتیٰ کہ اگر جنگ میں وقت لگ گیا زیادہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ میری جانب سے۔ اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ پھر دل کو تسلی نہیں ملی، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا چسکا لگ جاتا ہے نا تو بندہ یہی کہتا ہے 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل 100 بار اور آپ پہ قربان ہو جائے۔ گھر گئے، گھر جا کر کے جو ہے 1000 اشرفیوں کی، کیا کہتے ہیں، 1000 اشرفیوں کو ایک تھیلی میں بھرا، 1000 اشرفیوں کو۔ ایک اشرفی جو ہوتی ہے، ایک دینار جو ہوتا ہے، وہ سارے 4 ماشا کا ہوتا ہے۔ جو اچھی وزندار انگوٹھی بندہ پہنتا ہے اس کے وزن کا 1 سونے کا ہوتا ہے۔ تو آپ 1000 لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور اعلان کر رہے تھے، مال جمع کر رہے تھے۔ جب حضور حضرت عثمان غنی کا مال پہنچا، 1000 اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ تھیلی پہنچی اور جا کر آپ کے قدموں میں انہیں پلٹ دی۔ اب حضور کا انداز دیکھیں، حدیث پاک میں ہے حضور اس کو اس طرح اچھال رہے تھے، اس طرح اچھال رہے تھے، اور آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا مولا قیامت کا دن ہوگا، اگر تو چاہے جو حضرت آدم سے حساب لے لے، اگر تو چاہے حضرت شیش سے حساب لے لے، اگر تو چاہے حضرت ابراہیم سے حساب لے لے، اگر تو چاہے حضرت موسیٰ سے حساب لے لے، اگر تو چاہے حضرت عیسیٰ سے حساب لے لے، اگر تو چاہے محمد عربی سے حساب لے لے، اگر تو چاہے میرے غار یار صدیق اکبر سے حساب لے لے، اگر تو چاہے میری بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے حساب لے لے، رہ گیا عثمان۔ تو آپ نے بڑے ناز سے فرمایا اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، مولا آج کے بعد میرے عثمان سے کسی چیز کا حساب نہ لینا۔ اس قدر حضور خوش ہوئے ان کی قربانی سے، فرمایا مولا آج کے بعد میرے عثمان سے کسی چیز کا حساب نہ لینا۔ یہ تو اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، 2 بار فرمایا، کہا آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، یا جو کچھ چاہے کرے، اس کو جو ہے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو انہوں نے جیت لیا تھا، اور رضا شناس تھے، رضا کو پہچاننے والے تھے، زبان کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن حضور کیا کہتے ہیں جنت البقیع سے لوٹ کر آ رہے تھے، جہاں قبرستان ہے وہاں سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے۔ کہا عرض کیا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ فلاں یہودی کا باغ ہے، بڑا اچھا ہے، اسے دیکھنے گیا تھا۔ آپ سیدھے حضور جو ہے اپنے گھر چلے گئے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے اپنے گھر چلے گئے، جو لینا تھا لیے، اور سیدھے اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ یہ باغ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ جو رقم اس نے کہی اس رقم کی بنیاد پر اس باغ کو خرید لیا، اور اس کے ڈاکومنٹس لے کر کے جس پہ مہر وغیرہ لگائی جاتی تھی وہ لے کر حضور کے گھر تشریف لائے۔ دروازے کو دستک دی، حضور نے دروازہ کھولا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کی خدمت میں پہنچے اور وہ دستاویز پیش کر دیے۔ کہا حضور نے یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا باغ بڑا اچھا ہے تو میں خرید آیا ہوں۔ کہا میں نے خریدنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا باغ اچھا ہے، تو جو چیز اچھی ہو وہ یہودی کے پاس تو نہیں رہ سکتی، جب حضور کو پسند آ گئی ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں رہ سکتی، اس لیے میں لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ یہ تھی سخاوت کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور ابھارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ رضا شناس تھے، دیکھتے تھے جب اسلام کو مال کی ضرورت ہے اسے دبا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت ابو بکر کے ذاتی طور پہ بڑے حالات تنگ ہیں، خستہ ہیں۔ اس حال میں جو ہے ایک شخص یمن سے چلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ آ کر اس نے کہا حضور آپ امیر ہیں اور امیر بھی ہیں، امیر اس حیثیت سے کہ امیر المومنین ہیں، پورے مسلمانوں کے امیر ہیں، اور دوسرے امیر اس حیثیت سے کہ اللہ نے آپ کے دل کو بھی امیر بنا دیا، غنی بنا دیا، تو دونوں حیثیت سے آپ امیر ہیں۔ حضور 300 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، آپ
میری کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ میرے حالات اس وقت کچھ صحیح نہیں ہیں، ایک کام کرو، تم عثمان بن عفان کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اپنا دکھڑا سنانا، اپنی بات بتانا، زیادہ کچھ نہیں کہنا پڑے گا، وہ تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ چنانچہ وہ جو سائل آیا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا، دستک دینے والا تھا کہ اندر سے غصے سے آواز آنے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ پہ ناراض ہو رہے تھے۔ کس بات پہ ناراض ہو رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ تم نے دودھ دیا ہے، اس میں شہد ملا کر دیا ہے۔ ایک تو دودھ پہلے ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں شہد ملانے کی کیا ضرورت؟ تم نے شہد ملا کر کے دیا ہے، اسراف کر دیا، مال کو بیکار کر دیا۔ وہ جو سائل پہنچا تھا اس نے کہا جو دودھ میں شہد ملانے کو اسراف سمجھتا ہے وہ میری ضرورت بھلا کیا پوری کرے گا۔ واپس چلا آیا، آ کر کہا کہ آپ نے کس کے پاس بھیج دیا ہے؟ وہ تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے شہد میں کیا کہتے ہیں دودھ میں شہد ملا دیا ہے، اسراف کر دیا ہے، وہ میری ضرورت بھلا کیا پوری کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا وہ اس کے ذات کی بات تھی، یہ تیرے ضرورت کی بات ہے، وہ تجھے خالی نہیں بھیجیں گے۔ چنانچہ دوبارہ آئے اور آ کر اپنی ضرورت پیش کی تو سب سے پہلے آپ نے انہیں بیٹھایا اور وہی دودھ والا پیالہ اس میں شہد ملا کر دیا۔ کہا حضور جب پیا پتا چلا کہ اس میں شہد میں ملا ہے، کہا حضور ابھی تو آپ ڈانٹ رہے تھے کہ کہا وہ میری ذات کی بات تھی، یہ تیری مہمان نوازی کی بات ہے، اس کا کوئی مجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ ہاں میں اپنی ذات پہ جو کروں گا اس کا حساب مجھ سے ضرور ہوگا، مہمان نوازی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پیش کیا ہے۔ پھر اس کی ضرورت تھی 300 دینار، اسے 1000 دینار دیے۔ کہا حضور میری تو صرف 300 ہے۔ کہا نہیں 700 جو بچیں گے اس سے تو اپنا کاروبار شروع کرنا تاکہ دوبارہ تجھے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ پھر اتنے پہ بس نہیں کیا، وہ یمن سے آیا تھا، لمبا فاصلہ تھا، ایک اونٹ اسے دیا، اس پر لاد کر اناج وغیرہ بھی دیا۔ اس نے کہا حضور میں یہ اونٹ لوٹانے کے لیے دوبارہ کیسے آؤں گا؟ کہا دی ہوئی چیز واپس نہیں دی جاتی، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، مال بھی تیرا ہے، یہ دینار بھی تیرے ہیں۔ اس طرح کی سخاوت تھی، اور جس کے اندر سخاوت کا جسے مزہ آ جاتا ہے نا اسے ہمیشہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو غنی کر دیا تھا، بڑا اسے دینے میں مزہ آتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے مچھوارا مچھلی پکڑنے والا اس کی خدمت میں آیا اور بہترین مچھلی لے کر آیا اور لا کر کے اس کو دیا، بہترین مچھلی تھی، دیا تو اس نے 100 دینار نکال کر کے اسے دے دیے۔ بغل میں ہوم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گیا، بیوی بیٹھی تھی، اس نے کونی کو مارا، کہا کہ ایک 10 دینار کی مچھلی کو آپ نے 100 میں خرید لیا، 10 دینار میں مل جاتی آپ نے 100 میں خرید لیا۔ کہا آپ کیا کروں؟ کہا واپس لے لو 90۔ کہا یار میں بادشاہ ہوں، ایک بار دے دیا کیسے واپس لے لوں گا؟ کہا میں ترکیب بتاتی ہوں، ان کے پاس ترکیبیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ترکیب بتاتی ہوں، اس ترکیب سے آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے۔ کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا تم مچھوارے کو بلاؤ اور کہو کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے، یہ جو مچھلی لائے ہو یہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو کہنا کہ مجھے مادہ چاہیے تھا، واپس لے جاؤ، میرے پیسے لوٹا دو۔ اگر وہ کہے کہ مادہ ہے تو کہنا مجھے نر چاہیے تھا، پھر بھی واپس کر دینا۔ چنانچہ اسے بادشاہ نے بلایا، وہ بھی بڑا شانہ تھا، بڑا چالو تھا۔ وہ آیا، آنے کے بعد جو ہے مچھلی پکڑتا تو مچھلی کیوں نہ کھاتا ہوگا، اور کہاوت بڑی مشہور ہے، جو مچھلی کھانے والے ہوتے ہیں بڑے ہوشیار بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو مچھلی لائے ہو یہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ مادہ ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ اس نے کہا حضور یہ نر اور مادہ تو عام لوگ کھاتے ہیں، عام لوگ کھاتے ہیں، یہ تو مخنث ہے، یہ کبھی کبھی ملتی ہے، اور اس کی بڑی خاصیت ہے، یہ بادشاہوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی کبھار ملتی ہے، آپ کی شان کے لائق مچھلی تھی اس لیے میں لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور 100 دینار نکال کر کے دے دیے۔ ادھر بیوی کو اور تکلیف ہوئی، پہلے تو 100 جا رہے تھے اب 200 چلے گئے، اب پیٹ میں اور درد ہوا۔ اتفاق سے وہ جا رہا تھا، راستے میں جیسے ہی جانے لگا ایک اشرفی نکل کر کے زمین پہ گر گئی، اٹھا کے دوبارہ اس نے رکھ لیا۔ بیوی نے پھر کونی ماری، کہا دیکھو کتنا ذلیل ہے، آپ نے 200 دیے، ایک گر گیا تھا اسے بھی اٹھا کے رکھ رہا ہے۔ کہا بلاؤ، واپس بلاؤ اور اس کے پورے واپس لے لو۔ تو بادشاہ نے پھر آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ، آیا واپس۔ کہا تم کو میں نے 200 درہم دیے اور تم جو ہے ایک بھی گرنے پر اٹھا کر رکھ رہے ہو۔ اب وہ بھی بڑا شانہ تھا، اس نے کہا حضور اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ کی نشانی، آپ کی اس میں تصویر بنی ہوئی ہے، میرا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے بادشاہ کی لگی ہوئی تصویر کا سکہ میں زمین پہ گرنے دوں، اس لیے میں نے اٹھا لیا اور خوش ہو گیا اور 100 اٹھا کر دے دیے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کے دل میں سخاوت ہوتی ہے وہ لٹانے کے بہانے دیکھتا ہے، بچانے کے بہانے نہیں دیکھتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ مدینہ میں بڑی قحط سالی ہو گئی، بڑی قحط سالی، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ 100 اونٹ سے بھرا ہوا غلہ یمن سے آپ کی خدمت میں آیا، آپ کی تجارتی قافلے میں آیا۔
بڑے بڑے جو ہول سیلر تھے وہ آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئے. کہا عثمان تمہارا ہم نے سنا ہے مال آ رہا ہے 100 اونٹوں سے بھرا ہوا, ایک کام کرو ہم 10 گنا زیادہ دیتے ہیں, 10 گنا منافع زیادہ دیتے ہیں, وہ ہمیں بیچ دو. آپ نے کہا نہیں میرا سودا ہو گیا ہے, مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. اس نے کہا اچھا 20 گنا زیادہ دیتے ہیں, ہمیں بیچ دو. کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہیں, تم کو اور دینے والا کون ہے مدینہ, مکہ میں, مدینہ میں یا عرب میں کون تم کو دینے والا ہے؟ کہا میرا ہے کوئی جو مجھے اس سے زیادہ دینے والا ہے. چنانچہ وہ چلے گئے, انہوں نے اپنا ایک مخبر چھوڑ دیا کہ دیکھنا عثمان کس سوداگر کو دیتا ہے اپنا مال. تھوڑی دیر گزری, حضرت عثمان نے پورے مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس جو بھی اناج نہیں ہے وہ عثمان کے گھر پہ آ کر کے لے جائے. اسی طرح دیتے دیتے آپ نے پورے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, اللہ کی راہ میں لٹا دیا. پھر سارے تاجر جمع ہوئے اور کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ 20 گنا سے زیادہ آپ کو مل رہا ہے, بھلا کہاں آپ کو ملا؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی. آپ نے پڑھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ, اس ایک دانے کی طرح ہے جس کو کسان نے زمین پہ ڈالا, انبتت 7 سنابلا, اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی, فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانے لگے, تو 700 گنا ہو گیا. فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں, اگر اللہ کو میرا دینا پسند آ گیا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس کا 2 گنا کر کے مجھے عطا فرمائے گا. یہ یقین تھا, یہ ایمان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کے موقع پر اعلان کیا کہ فلاں جگہ ایک یہودی کا کنواں ہے, جو اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. اعلان کر دیا. اب حضرت عثمان غنی اس کے پاس سیدھے گئے, کہا کہ مجھے تمہارا کنواں خریدنا ہے. وہ ہر روز اس کنویں سے بیچتا تھا. اس نے سوچا میں ایک بار بیچوں گا تو کیا ہے, آج کل قحط سالی ہے اور خشک پڑا ہوا ہے, پانی نہیں ہے, میرے کنویں میں بڑا پانی ہے, تو میں بیچ کر کے نفع حاصل کروں گا, اسے بیچ کر کیا فائدہ ہے. لیکن آپ بڑے بزنس مین تھے, آپ نے کہا ایک کام کرو مجھے آدھا کنواں بیچ دو, آدھا کنواں, ایک دن میں بھروں گا, دوسرے دن تم بھرنا, میں اپنی ضرورت پوری کروں گا, جو میرے حصے میں آئے گا میں پورا کروں گا, دوسرے دن تم جتنا چاہے اتنا بیچ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے بھی سوچا کہ بڑا اچھا نفع کا سودا ہے, پانی ایک, کنواں ایک, اور منافع مجھے ڈبل مل رہا ہے, آدھا ہی کنواں بیچنا پڑ رہا ہے, آدھا تو میرا ہی ہے. تو یہ سوچ کر اس نے بیچ دیا. اس کے بعد جیسے ہی کاغذات بن گئے تو آپ نے اعلان کرا دیا کہ مدینہ کے جس بندے کو چاہیے وہ آ کر میرے اس کنویں سے پانی بھر سکتا ہے, مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ آ کر بھر سکتا ہے. اب لوگوں کا ہجوم لگ گیا, رات دن دونوں وقت لوگ بھرنے لگے. جب اگلی باری اس کی آتی تو اس دن خاموش رہتے, ایڈوانس میں بھر کے رکھتے. اب کوئی اس کے پاس خریدنے کے لیے جانے نہیں لگا. اب وہ کیا کرتا, مجبور ہو کر دوبارہ آپ کے پاس آیا, کہا بھائی یہ کام کرو, جو آدھا خریدے ہو آدھا اور خرید لو. آپ نے فرمایا نہیں, اب خریدوں گا آدھا اس شرط کے ساتھ کہ جو تمہارا باغ ہے جس میں وہ کنواں ہے وہ پورا باغیچہ بھی تم کو بیچنا پڑے گا تب خریدوں گا. چنانچہ وہ باغیچہ آپ نے خریدا. آج تک اس کی مالیت جو ہے سعودی گورنمنٹ کو ملتی ہے اور وہ مساکین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خرچ ہوتی ہے. تو دیکھا زمانے گزر گئے 1400 سال کے, لیکن ان کی غنا, ان کی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ اس طرح سے آج بھی زندہ ہے. اور غنی کا جو لقب ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر پوری امت میں آج تک کسی کو نہیں دیا گیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, ان کی عظمت ہے, ان کی بزرگی ہے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں دل غنی, غنا کا عطا فرمایا, اور ہمیں بھی اپنے اندر اس طرح کا غنا پیدا کرنا چاہیے. آپ نے نام سنا ہوگا کہ حاتم طائی بڑا شخص گزرا ہے, بڑی قصے, بڑی کہانیاں, بڑے سیریل اس کے مشہور ہیں, اس کے سخاوت کے. ایک دن کسی نے حاتم طائی سے خود پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا ہے, اپنے سے زیادہ سخاوت والا کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا وہ کیسے, کب دیکھا ہے؟ کہا ایک بار میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پورے شہر کی دعوت کروں. میں نے دعوت دے دی تو لوگ جو ہے اپنے کام کو چھوڑ کر آنے کے لیے کترا رہے تھے کہ میرا کام 1000 روپے کا ہے, میں کھانا آ کے 200 روپے کا کھاؤں گا, میرا نقصان ہوگا. یہ سوچ کر لوگ آنے سے کترا رہے تھے. تو حاتم طائی نے اعلان کیا جو میری دعوت میں آئے گا اس کے پورے دن کا پگار دیا جائے گا. اب کون نہیں جائیں گے؟ جب جھنڈے لے کر کے کسی کے نعرے لگاتے جانا پڑتا ہے تو لوگ جاتے ہیں کام چھوڑ کے, تو دعوت کے لیے کیوں نہیں آئیں گے؟ تو لوگ آ گئے, پورا ہجوم ہو گیا, پورا شہر خالی ہو گیا. حاتم طائی کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں شہر جا کر
کوئی آنے سے بچ گیا ہے کیا، دیکھنے کے لیے چلے گئے. راستے میں جنگل پڑتا تھا، اس کو پار کر کے شہر جانا پڑتا تھا. جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے، لکڑیاں توڑ رہا ہے. اس کے قریب آپ گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا حاتم طائی کو. قریب گئے، کہا کہ بھائی حاتم طائی کی آج دعوت ہے، تم نہیں گئے؟ کہا میرا کام ہے اس لیے نہیں گیا. کہا وہ تو دن بھر کے کام کی مزوری بھی دے رہا تھا، پھر بھی کیوں نہیں گئے؟ کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا کام چھوڑ کر بغیر کام کرے کسی سے اجرت لے لوں، میرا دل نہیں چاہتا، اس لیے میں نہیں گیا. کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھ سے زیادہ سخی اور دل کا غنی آدمی مجھے نظر آیا. اسی پہ بس نہیں، جب میں واپس ہونے لگا اس نے مجھے روکا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حاتم طائی کی دعوت میں جا رہا ہوں. تو اس نے اپنے جیب سے 3 دینار نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے. کہا ایک کام کرنا، جاتے جاتے بازار سے نمک کی تھیلی لینا اور لے جا کر جو کھانا حاتم طائی نے پکایا ہوگا اس میں نمک یہ ڈال دینا، کیونکہ اللہ کے بڑے نیک بندے بھی آ کر اس میں کھانا کھائیں گے، ہو سکتا ہے میرا بھی کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میں نیکوں کی خدمت کر سکوں. کہا مجھے اس سے زیادہ غنی آج تک کوئی شخص نہیں ملا جو مجھے اپنے سے بھی زیادہ غنی نظر آیا، کہ اس کی حالت لکڑیاں کاٹنے کی ہے اور دعوت چھوڑ کر کام کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا کہ جو مال اللہ نے انہیں عطا فرمایا وہ ہر وقت انہوں نے دین کے لیے قربان کر دیا. اور جب ان کا آخری وقت آیا، ان کو 40 دن تک مدینہ میں ان کا محاصرہ کیا گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 دن پانی بند کیا گیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن پانی بند کیا گیا. 40 دن تک آپ بھوکے پیاسے اپنے گھر میں محصور رہے. حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے فرما رہے تھے آپ کی ذرا سا اجازت ہو تو یہ جو بلوائی کھڑے ہیں گھر کا محاصرہ کر کے ہم انہیں ختم کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے شہر رسول میں خون بہانا نہیں پسند کرتا. وہ جب تک کھڑے ہیں کھڑے رہنے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. 40ویں دن ان کو شہید کیا گیا بغیر پانی کے. جب ان کو شہید کیا جانے والا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں 10 باتیں کہی، اور آخری بات جو انہوں نے کہی اور اس پر اپنی گفتگو ختم ہو گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، وہ آخری بات تھی دل کے کانوں سے سننا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھذہ الیمنی. فرمایا میں نے اپنے اس سیدھے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی تھی. فرمایا میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی تھی. ایک وہ دن ہے، ایک آج کا دن ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے اس سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کیونکہ جو ہاتھ حضور سے لگ گیا اس ہاتھ کی یہ شان نہیں ہے کہ اسے شرمگاہ چھوا جائے. اندازہ کریں کس طرح حضور کا ادب تھا، کس طرح حضور سے محبت تھی کہ جو ہاتھ حضور سے لگ گیا پوری زندگی انہوں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. اس طرح کی محبت تھی. پھر ان کو شہید کیا گیا اور اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں انہیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ان کی سیرت پہ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. جو حضرات